بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ اہل سنت جو درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ قرآن و حدیث اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ اگر قرآن و حدیث اور صحابہ کرام سے یہ درود پاک ثابت ہو جائے تو میں اپنی ساری زندگی کے لیے اس درود پاک کو، یعنی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، اس درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنا لوں گا۔ سب سے پہلے اس بھائی سے ہماری عرض یہ ہے کہ یہ ہی درود و سلام پڑھنا فرض واجب نہیں ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود و سلام اسے اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں۔ جتنی محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ آپ درود و سلام پڑھیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اگر مقبول ہو گیا تو وہ وظیفہ آپ کے کام آ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ درود و سلام پڑھنا پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ باقی جتنی مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے وہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی کے لیے، لذت کے لیے، حصول ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے اور روحانی مراتب میں بلندی کے لیے درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی عرض کریں گے کہ قرآن و حدیث اور آثار صحابہ میں سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، ذکر و اذکار، دعا اور مناجات کے لیے جس طرح الفاظ اور جملے مخصوص نہیں ہیں، اسی طرح درود و سلام کے لیے بھی مخصوص الفاظ اور جملے نہیں ہیں۔ آپ ہر وہ جملہ اور ہر وہ لفظ جو اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہو، ان الفاظ کے ساتھ، ان جملوں کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا، ذکر و اذکار، دعا و مناجات اور درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی مخصوص درود و سلام پڑھنا فرض واجب نہیں ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، باقی جتنا پڑھا جائے اس سے بندے کو ثواب حاصل ہوتا ہے اور روحانی درجات جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم عرض کریں گے کہ لغت کی جتنی کتابیں ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں تو ان کتابوں میں بھی آپ کو یہ بات ملے گی کہ صلاۃ و سلام کے جو الفاظ ہیں وہ خاص نہیں ہیں، عام ہیں۔ مثال کے طور پہ میں عرض کروں گا، اس درود پاک میں زیادہ تر حضرات کو جو چیز شک میں مبتلا کرتی ہے وہ ایک تو علیکہ جو ضمیر واحد مذکر حاضر ہے وہ شک میں مبتلا کر دیتی ہے، اور یا پھر کلمہ ندا یا ہے۔ اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو شک پیدا ہو جاتا ہے کہ علیکہ کی جو ضمیر یہ تو حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یا بھی جو ہے وہ حاضر کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم عرض کریں گے کہ قرآن مجید، احادیث مقدسہ میں، آثار صحابہ میں اور قرون اولیٰ کے جتنے بھی مسلمان گزرے، آپ اگر ان کی سوانح کا اور ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں تو اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ وہ سب حضرات کاف ضمیر حاضر کو استعمال کرتے رہے، جیسے کہ قرآن مجید میں 20 مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علیکہ، علا تو کلمہ جار ہے اور اصل جو ضمیر ہے وہ کاف مفتوحہ ہے، تو ضمیر حاضر کے ساتھ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے جب تشہد پڑھی جاتی ہے تو تشہد میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
یہ پڑھا جاتا ہے، اس میں ضمیر واحد مذکر حاضر علیہ کا بھی ہے، اور ایھا النبی جو یا کے معنی میں ہے، یا ہی کا معنی دے رہا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی کا معنی ہے سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ تو پھر اس پر اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ تو بطور حکایت پڑھا جاتا ہے، تو ہم اس سلسلے میں عرض کریں گے کہ یہ بطور حکایت پڑھنا، پھر آپ بھی قرآن و حدیث اور آثار صحابہ سے ثابت کریں۔ ہم سے ہر بات پر دلیل قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہ سے یا آثار صحابہ سے مانگی جاتی ہے، تو آپ پر بھی واجب ہے کہ پھر آپ بھی ہر بات قرآن اور حدیث میں سے ثابت کریں۔ ہمیں یہ بات نکال کر کے دکھائیں کہ قرآن و حدیث اور آثار صحابہ سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہاں بطور حکایت کے جو ہے تو وہ پڑھا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں وما ارسلناک الا رحمہ، ارسلنا کے ساتھ کاف ضمیر حاضر استعمال ہو گئی۔ اسی طریقے سے بہت ساری جگہیں ہیں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بیسیوں مقامات ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ضمیر حاضر کا استعمال ہوا۔ آج 15ویں صدی میں بھی اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ اگر قرآن کے اندر پڑھا جا سکتا ہے تو قرآن کے تلاوت کے علاوہ بھی کاف ضمیر حاضر استعمال ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یا کا جو لفظ ہے وہ بھی اگر اب تک پڑھا جا رہا ہے، نماز کے اندر پڑھا جا رہا ہے، تو نماز کے باہر بھی پڑھنا جائز ہے۔ اور ہم آپ کی یہ بات تسلیم نہیں کریں گے کہ ہم یہ بطور حکایت کے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ بطور حکایت کے پڑھتے ہیں تو بطور حکایت کے پڑھنا آپ قرآن و حدیث میں سے ثابت کریں۔ یہ ہمارے دلائل ہیں جس کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یہ درود و سلام پڑھنا جائز ہے۔ پھر قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے صلو علیہ وسلم، یہ عام ہے، خاص نہیں ہے۔ فلہذا جو الفاظ، جو جملے جن میں صلو اور وسلمو کا امتثال امر پایا جائے گا، وہ کیسے ہی جملے ہوں، کیسی ہی حالت ہو، کیسی ہی کیفیت ہو، بیٹھ کر پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، لیٹ کر پڑھیں، چلتے ہوئے پڑھیں، اردو میں پڑھیں، پشتو میں پڑھیں، پنجابی میں پڑھیں، کسی بھی زبان میں پڑھیں، اگر درود و سلام کے الفاظ موجود ہیں تو ہر حالت میں درود و سلام کا پڑھنا جائز ہوگا۔ ہمارے یہ چند ایک دلائل ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔